الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کے سفر معراج کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج حقیقت میں یہی تھا کہ بیان مجھے نہیں کرنا تھا، اور اسی لیے میں نے جناب مولوی مصلح الدین صاحب کو اس بات کی زحمت دی، لیکن بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کیا کہ شب معراج سال کے بعد آئے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نام نہ لکھوایا جائے، یہ اپنی محرومی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہی قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جو غیروں کو نہیں ملی ہے، کہ کوئی حاضری کے اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے، اور کوئی ان کی بارگاہ میں کچھ کہہ کر اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ طبیعت میری ناساز ہے، آپ حضرات جانتے ہی ہیں، لیکن آئیے چند باتیں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی میں پیش کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں ابھی حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا سید محمد مدنی میاں مدثلہ العالی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے، ان کا ایک بیان مغربات سماعت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے چنا، اپنے لیے چنا، اپنی ذات کے لیے چنا۔ آپ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا سماعت کرتے رہتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے چنا اور آپ کے اوصاف کو لاجواب فرما دیا، اور نام بھی مصطفیٰ رکھا۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کا احسان دیکھیے کہ جس ذات کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، اور کوئی ذات اگر کسی ذات کو اپنے لیے منتخب کرتی ہے تو بتائیں وہ کسی کو دیتی ہے؟ موبائل کی دکان والا اپنی موبائل کی دکان میں کسی موبائل کو اپنے لیے رکھ لے، منتخب کر لے کہ یہ موبائل میں ہی اپنے پاس رکھوں گا، اب چاہے کتنا ہی مہنگا گراہک آ جائے وہ اسے نہیں دے گا، یہ موبائل تو میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہم غریبوں پر دیکھیے
کہ جس ذات کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا اسی ذات کو اللہ نے ہم گناہگاروں کو عطا فرما دیا۔ تو واقعی اس ذات والا تبار کی بارگاہ میں ماؤ شما ہم اور آپ کیا اپنی زبان کو کھول سکتے ہیں جس ذات والا تبار کی صفات کو اس کا رب عز و جل بیان فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی آیات کا، احادیث مبارکہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات و توصیفات کا مجموعہ اس ایک شعر میں نقل فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب توصیف صاحب آگے آئیں اور اس شعر کو ذرا اپنی طرز میں پڑھیں، تب آپ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر میں یہ کمال ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اگر کوئی نعت خواں اپنی بہترین آواز میں اس کلام کو پڑھتا ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ شعر سماعت کریں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت یہ کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت ہے کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کے پہلے مصرے میں منطق کے کوڈ ورڈ کو استعمال فرمایا ہے۔ منطق کی اصطلاح، جو لوگ منطق پڑھتے ہیں وہ ممکن اور واجب کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ممکن کس کو کہتے ہیں اور واجب کس کو کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جتنے بھی وجود ہیں دنیا کے اندر، جو بھی چیز ہمیں خارج میں نظر آتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، سمندر بھی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں۔ آسمان کے اوپر کا علم حضور کے ذریعے ہم نے سنا تو ہم جانتے ہیں کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں، اور آسمانوں کے اوپر عرش اعظم ہے، عرش اعظم کے اوپر کرسی ہے جو تمام آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی موجودات ہیں اس کو کہتے ہیں خارج۔ دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے وہ جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں نا ہم اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں، کہتے ہیں ذہن میں وہ باتیں بھی سوچی جا سکتی ہے جس کو کر کے دکھایا نہیں جا سکتا۔
آپ ذہن میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں آسمان پر اڑ رہا ہوں اور آسمان سے ستارے توڑ کر لا رہا ہوں. تصورات کی دنیا میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ذہنی تصور ہے، اور ذہنی تصور انسان کا بہت دور تک جا سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں شب معراج کے اس واقعے کو، کہ یہ واقعہ جو ہوا یہ خواب میں ہوا، اور خواب میں آدمی وہ چیز بھی دیکھ سکتا ہے جو علاوہ خواب کے نہیں دیکھ سکتا. بھئی خواب میں انسان دیکھ ہی سکتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ میں آسمانوں پر ہوں، کبھی زمین پر ہوں، کبھی کہاں ہوں کبھی کہاں ہوں. جہاں کا سوچا نہیں ہوتا ہے وہاں بھی وہ خواب میں پہنچ جاتا ہے. تو بعض لوگ حضور کے ان کمالات کی نفی کرنے کے لیے اور حضور کے ان کمالات کو لوگوں کے سامنے ڈاؤٹ فل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ تو خواب کی بات تھی، وہ تو خواب کی بات تھی، اور خواب میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے. جبکہ متعدد احادیث مبارکہ سے ان باتوں کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ باتیں خواب کی نہیں ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ساری چیزیں ان کے جسم کے ساتھ عطا فرمائی ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں یہ واقعہ بیان کیا وہاں کیا ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو عبد یہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے یہاں اپنی پاکیزگی کو بیان کیا. تو پاک ہے وہ ذات، یعنی اے لوگو تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات آئیں گے کہ کوئی آسمانوں پر کیسے جا سکتا ہے، کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر چند لمحوں کے اندر کیسے طے کر سکتا ہے. ان شکوک و شبہات کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات نے یہ سیر کروائی ہے وہ ان تمام ناقصات سے پاک ہے. وہ کر سکتا ہے جو کائنات نہیں کر سکتی ہے. جب وہ ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے، اس ذات نے جب اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے تو تم شک کا نظریہ لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو. تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خارج میں ہوتی ہے. خارج کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ خارج میں ہیں. جو ذہن میں نہیں وہ خارج میں ہے. تصور ذہنی اور وجود حقیقی. وجود تمام اشیاء موجود ہے. شے کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے آپ میں وجود رکھتی ہو. لیکن یہاں ہم اللہ کی ذات پر بھی شے کا اطلاق کرتے ہیں اور تمام کائنات پر بھی شے کا اطلاق کرتے ہیں. شے کا معنی ہوتا ہے چاہا ہوا. ساری مخلوق کے اوپر جب شے کا اطلاق ہوتا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا چاہا ہوا، کیونکہ ہم سب چاہے ہوئے نا. اللہ نے چاہا تو ہم ہو گئے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو ہم سب اللہ کی مراد ہیں، اس لیے شے ہیں. اور اللہ ان تمام مخلوقات کا ارادہ کرنے والا ہے، اس لیے جب اس کی ذات پر شے کا اطلاق ہوگا تو بمعنی شائع ہوگا، یعنی چاہنے والا. اور ہر شے وہ خارج میں موجود ہے. اللہ کا بھی وجود ہے اور ہمارا بھی وجود ہے. اب منطقی لوگوں کے اعتبار سے جتنے بھی وجود ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. یا تو وہ ممکن الوجود ہوگا یا وہ واجب الوجود ہوگا. ممکن الوجود
ممکن کہتے ہیں اس وجود کو جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ضروری نہیں. جس کا ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہے. بھائی ہم اور آپ ہیں، اگر نہ ہوتے تو دنیا کا کیا بگاڑ دیتے، اور اگر ہیں تو دنیا میں کیا کمال کر دیا. تو ہم کیا ہیں؟ ممکن الوجود. اور جتنے بھی وجود ممکن ہیں ان کی ابتدا ہے، اس لیے کہ جو ممکن ہوگا اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. تو پتا چلا کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، عرش، کرسی، انسان، حیوان، شجر، حجر، سمندر، یہ ساری مخلوقات وہ مخلوقات ہیں جو پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی. پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی. تو جتنے بھی وجود ہیں ما سوا اللہ کے، وہ سارے وجود ممکن ہیں. ایک ہی وجود ایسا ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے. اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں اس ذات کو جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال، امپاسبل. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہونا ضروری ہے. ہر لمحہ، اور جس کو ہم سمجھانے کے لیے الفاظ کی زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، یہ سمجھانے کے لیے صرف. جبکہ وہ کب سے ہے؟ وہ اس وقت سے ہے جبکہ وقت کا بھی وجود نہیں تھا، نہ کب کا وجود تھا، نہ جب کا وجود تھا. اور جو ذات واجب الوجود ہوگی وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہوگی، اور سارے وجود اس کے محتاج ہوں گے. اور وہ وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود. اور واجب الوجود کی طاقت کیا ہے؟ واجب الوجود کی طاقت یہ ہے کہ جس نے اس آسمان کے شامیانے کو بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمان کو روکے ہوئے ہے زمین پر گرنے سے. کبھی آپ نے سنا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا کسی جگہ سے زمین پر گر گیا؟ اتنا بڑا شامیانہ، اتنا بڑا آسمان جو آسمان کو روکے ہوئے ہے، یہ ہے واجب الوجود کی طاقت. اور کیا طاقت ہے اس کی؟ اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں غرق فرما دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے. اتنے بڑے سورج کو اپنے حکم کے تابع اس نے فرما رکھا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر پر چلتا رہتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر سیارے اسی کے حکم سے اپنے پیرائے میں تیرتے رہتے ہیں. یہ ہے واجب الوجود کی طاقت. یہ ہے واجب الوجود کی طاقت. اور کیا ہے واجب الوجود کی طاقت؟ ممکن الوجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مکان ہو، ٹھکانہ ہو. آپ ہوا کے اندر ٹھہر سکتے ہیں؟ جو بھی ممکن ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے مکان ہو. تو پتا چلا کہ ممکن الوجود اپنے وجود میں اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کسی نہ کسی مکان کا محتاج ہے. مکان سے مراد یہ گھر نہیں ہے، کیونکہ عموماً مکان سے مراد عام بول چال میں گھر ہی سمجھا جاتا ہے. منطق کی زبان میں مکان اس کو کہتے ہیں کہ جس پر آپ کا وجود قائم ہے. ہم اگر سڑک پر کھڑے ہیں تو وہی ہمارا مکان ہے.
ہم اگر ہوا میں کسی طاقت کے ذریعے ٹھہرے ہوئے ہیں وہی ہمارا مکان ہے. ہم اگر چھت سے زمین پر کودے اور چھت سے زمین کے بیچ میں آنے میں جو ہمارا ڈسٹینس ہے وہی ہمارا مکان ہے. ایک وجود کے لیے مکان ضروری ہے لیکن ہر وجود کے لیے نہیں، اس وجود کے لیے جو ممکن الوجود کے لیے ہے. دیکھیے اس بات کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ساری مثالیں سمجھنی ہوگی، تب جا کر آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ پائیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو پتا چلا کہ ممکن الوجود کے لیے مکان ضروری ہے جبکہ واجب الوجود کے لیے مکان ضروری نہیں، بلکہ مکان اس کے حق میں امپاسبل. کیونکہ اگر مکان اس کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا جائے تو پتا چلے گا کہ وہ بھی اپنے وجود میں مکان کا محتاج ہو گیا، اور جو ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا اس ذات کو مانا ہے کہ جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو اسی لیے ہم خدا کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لامکاں میں ہیں، کیونکہ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے لامکاں، یعنی جہاں کوئی مکان نہیں ہے. حالانکہ اب اس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ زمین مکان ہے، آسمان مکان ہے، عرش مکان ہے، کرسی بھی مکان ہے، یہ ساری چیزیں مکان ہیں. اب اس کے جو ماورا ہے وہ لامکاں ہیں. اب لامکاں میں جو ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو. ممکن الوجود لامکاں میں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ممکن الوجود کے پاس اپنے وجود کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. کیا آپ نے کسی دنیا کی چیز کو بغیر جسم کے دیکھا ہے؟ یہ بھی جسم ہے. جو لوگ علم سے تعلق نہیں رکھتے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے جسم کہہ دیا، جسم تو انسان کا بدن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. جسم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جس کے اندر طول، عرض، عمق ہو، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. تو ایک تنکا بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ بھی جسم ہے، ایک ذرہ بھی آپ اٹھائیں گے تو وہ بھی جسم ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ لمبائی چوڑائی اس میں ہوگی، اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہے. تو یہ ہے جسم. تو ممکن الوجود کو اپنے وجود کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اور ممکن الوجود بغیر جسم کے اپنے آپ کو موجود نہیں رکھ سکتا ہے. اس لیے جب یہ جسم سڑگل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو روح باقی رہ جاتی ہے اور جسم ختم ہو جاتا ہے. لیکن واجب الوجود جسم کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ بھئی خدا ہے تو اس کے ہاتھ پیر تو ہونے چاہیے، اس کا جسم تو ہونا چاہیے، ہم کہیں گے کہ وہ ذات جو اپنے وجود میں ہاتھ پیر کی محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. اس لیے بعض لوگوں نے خدا کا تصور بنایا، خدا کی صورت بنائی تو کئی ہاتھ پیروں والا معبود بنا دیا. آپ دیکھتے ہیں غیروں کو، کسی کے 10 ہاتھ ہیں، کسی کے 20 ہاتھ ہیں، کسی کے 10 منہ ہیں، کسی کے 20 منہ ہیں. وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم نے خدا کی تصویر بنائی تو ایسی بنائی جو اس کی محتاجی کو ظاہر کرتی ہے، جو اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ خود اپنے وجود میں ان ہاتھ اور منہ کا محتاج ہے، اور میرا خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. میرا خدا تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جو واجب الوجود ہوگا وہی لامکاں میں ہو سکتا ہے، مکان اس کے لیے نہیں ہے، مکان اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے.
اب آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ممکن کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں. حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن میں سے ہیں. ہم آپ کو واجب نہیں مانتے. ہم آپ کو واجب اس لیے کہ واجب مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ واجب ذات تو ایک ہی ہے. لیکن جب ہم نے آپ کو ممکن مانا لیکن آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کی طاقت کو دیکھا، آپ کی قوت کو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے مقدس زمین پر کھڑے ہیں اور درخت سے فرما رہے ہیں درخت ادھر آؤ اور ہماری نبوت کی گواہی دو، تو درخت اپنی جگہ سے چل کر آ رہا ہے. کیا کسی انسان میں یہ طاقت ہے، کسی ممکن میں یہ طاقت ہے کہ وہ درخت کو بلا لے؟ ہم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہیں اور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات کی نماز مقام صحبہ میں عصر کی قضا ہوئی، سورج غروب ہو گیا اور سورج کو حکم دیتے ہیں تو سورج واپس نکل کر آ جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی 1500 کی تعداد ہے، قافلے میں پانی ختم ہو چکا ہے اور صحابہ کرام پیاس کے لیے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. دیکھا تو ایک کٹورا پانی لایا گیا، دست مبارک کو پانی میں ڈال دیا اور کہا اس کٹورے سے جس کو جتنا پانی بھرنا ہے بھر لے. صحابہ نے دیکھا کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، کٹورا تو چھوٹا سا ہے. غور کیا تو دیکھا کہ پانی حضور کی گھائیوں میں سے بہ رہا ہے، انگلیاں مبارک سے چشمے جاری ہو گئے ہیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، یہ قدرت ممکن میں کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہی ممکن معراج کی شب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا. سمجھ لیا جس میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی رفتار کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. حضور کے لیے شب معراج براق آئی تھی اور براق برق سے بنا، اور برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، اور آج تو سب جانتے ہیں کہ بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے. اس لیے جب آپ براق پر تشریف فرما ہوئے تو براق میں بجلی کی رفتار تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اگر زمین سے آسمان پر نظر پڑے تو اس کا قدم ایک زمین سے آسمان تک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تو چلیے براق ہے، براق کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مسجد حرام سے ایک ہی لمحے میں مسجد اقصی پہنچ گئے. مسجد اقصی سے ایک ہی لمحہ میں آسمانوں پر پہنچ گئے، 7 آسمان کی سیر کر لی. متعدد انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمانوں میں جلوہ گر تھے ان سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت یوسف سے، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے 7 آسمان تک سب سے ملاقات کرتے رہے. ہم نے دیکھا ساتھ میں جبرائیل ہے، لے جانے والے ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کا علاقہ ہے تو فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہیں. زمین سے آسمان تک حضور کے لیے ایک سیڑھی لگا دی گئی تھی جس کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی چڑھنے کا آلہ، جس کے ذریعے نیچے سے اوپر کی طرف چڑھا جائے اس کو کہتے ہیں معراج. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمین سے آسمان کی طرف چڑھے، آپ کے لیے ایک سیڑھی لگا دی گئی، آپ اس سیڑھی سے آسمان کی طرف چڑھ گئے. ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اس کا انتظام تھا، آپ چڑھ گئے، آپ چڑھ گئے، آسمانوں پر پہنچے، 7ویں آسمان پر پہنچے.
7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा को पहुंचे। अब सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे, हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आखिरी हद यही तक है। जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि सिदरतुल मुंतहा को मुंतहा कहते ही इसलिए हैं कि जितने भी मुमकिनात हैं उनकी पहुंच इससे आगे नहीं है। जितने भी मुमकिनात हैं, क्योंकि फरिश्ते भी मुमकिन हैं, फरिश्ते वाजिब नहीं हैं, फरिश्ते भी मुमकिनात में से हैं, यानी जिनका होना भी जरूरी नहीं और ना होना भी जरूरी नहीं। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल व आला फरिश्ते हैं। इनकी आखिरी हद सिदरतुल मुंतहा है। अब यहां से मकान खत्म, और मैंने बताया कि मकान में वही होगा जिसके पास जिस्म होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म बशर के साथ मक्का मुकर्रमा से चलकर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। पता चला कि अभी तक आप मकान में हैं। जहां जहां गए, मुमकिन की जो जरूरियात है, उसके जो तकाजे हैं, उन तकाजों के साथ गए। आपने अपनी ताकत के जरिए उन तकाजों को पूरा किया। लेकिन अब सिदरतुल मुंतहा, यानी वो जगह जहां अब मकान की इंतहा हो जाएगी, अब मुमकिन के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो मकान की हद को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए। इसलिए कि अब लामका की हद शुरू होती है, तजल्ली इलाही की हद शुरू होती है। वो तजल्ली इलाही जिसकी एक तजल्ली हजरत मूसा पर पड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे, 40 आपके रुफका थे, इंतकाल कर गए थे, कोहे तूर रेजा रेजा हो गया था। अब यहां से उन तजल्लियात का सिलसिला शुरू होगा, अब लामका का सिलसिला शुरू होगा। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम फखरे आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। अभी तक जिब्राइल साथ में थे। फरमाया, ए जिब्राइल, अब आगे भी चलो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, यहां से अगर एक बाल के सिरे के बराबर भी मैं आगे बढ़ गया तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। इसलिए कि एक मुमकिन की हद यहीं तक है, एक मुमकिन की ताकत यहीं तक है, एक मुमकिन की कुदरत यहीं तक है। अब गौर करने का मकाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मुमकिनात में से हैं, आप भी तो मुमकिनात में से हैं। लेकिन अब नबी रहमत, शफीए उम्मत, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से और अल्लाह की अता करदा ताकतों से मकानात को छोड़कर लामकान की तरफ जा रहे हैं, लामकान की तरफ जा रहे हैं, जहां कोई मकान नहीं है, जहां कोई सुराग आयन नहीं है, न मता है, न इला है, न कब है, न कहां है, न समते मसाफत है, न किसी चीज की वहां कोई ऐसी चीज है जहां कोई जिस्म जा सके। अब हम देखते हैं कि मेरे आका वो हैं जिन्होंने दरख्तों को अपने पास बुला लिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सूरज को वापस पलटा दिया, लामका में पहुंचे जहां जिस्म जा नहीं सकता। तो फिर हम सोच में पड़ गए कि हुजूर मुमकिनात में से है या नहीं। तो फरमाया, मुमकिन में ये कुदरत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। अब मुमकिन अगर हुजूर की जात को ना माना जाए तो वाजिब मानना पड़ेगा, और वाजिब मान नहीं सकते, और लामका में जो होगा वाजिब होगा। इसलिए कि वही एक जात है जो मकान की मोहताज नहीं है। आला हजरत ने एक दूसरे शेर में कहा और बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, वही लामका के मकी हुए, वही लामका के मकी हुए। मकी समझते हैं? मकी माने मकान में रहने वाला, मकी माने मकान में, तो मकान में रहने वाला। लेकिन हुजूर वो जात हैं जो लामका के मकी हैं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए।
وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب آپ غور کریں، فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ اگر حضور کو واجب مان لیا جائے تو حضور کی عبادت کرنی ہوگی، کیونکہ واجب وہ ہوتا ہے جو معبود ہو، واجب وہ ہوتا ہے جو مسجود ہو، واجب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے۔ اور حضور نے تو خود ہی منع کر دیا کہ مجھے سجدہ نہ کیا جائے۔ سجدہ تعبدی تو دور کی بات، سجدہ تعظیمی سے منع کر دیا کہ مجھے سجدہ تعظیمی بھی نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ آدم کو فرشتے سجدہ کرے، یوسف کو ان کے باپ بھائی بہن صدقہ کرے، اور ہم حضور کو صدقہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام اجازت چاہتے، یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے، اس لیے کہ آپ تو وہ ذات ہیں کہ جو یوسف کے بھی آقا ہیں، آدم علیہ السلام کے بھی حقیقی آپ باپ ہیں، اس لیے آپ کا مقام تو ان سے ماورا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے میری شریعت میں سجدے کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اس لیے تعظیم کا سجدہ بھی اب کوئی مخلوق کسی مخلوق کو نہیں کر سکتی ہے، تعظیم کا سجدہ بھی کوئی مخلوق کسی مخلوق کو نہیں کر سکتی ہے، اس لیے سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے سر کو جھکائے بغیر اپنے دل کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دیا، اس لیے کہ جب سر جھکے گا تو فتویٰ لگے گا، اور دل جھکے گا تو کون دیکھے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ، کون سا سجدہ؟ یہ سجدہ جو پیشانی زمین پر لگے، گر ان کو روا نہیں، روا مانے جائز، یعنی اے شوق دل یہ سجدہ اگر حضور کو جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا سجدہ کر دیجئے، ایسا سجدہ کر دیجئے کہ دل کو جھکا دیجئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو ایسا سجدہ ہوگا کہ سجدہ بھی ہو جائے گا اور سر کو بھی خبر نہیں ہو پائے گی۔ دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ تو غرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عبد ہیں، بندے ہیں، عابد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت کو صفت عبد سے بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جب آپ بندے ہیں تو پھر بندہ جو ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، عابد جو ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، ساجد جو ہوتا ہے وہ مسجود نہیں ہو سکتا۔ رب کی ذات مسجود ہے اور حضور کی ذات ساجد ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اب بات تو طے نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ حضور کی ذات سے تو وہ کمالات ظاہر ہو رہے ہیں جو ایک ممکن کی طاقت ہی میں نہیں ہے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، اس لیے کہ فیصلہ تو کرنا ہوگا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو آپ فرماتے حق یہ کہ ہیں عبد الہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ، یعنی حق اور حقیقت یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیسے بندے؟ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، ساری ممکنات کے عالم کے آپ بادشاہ ہیں، ماں سوا اللہ کے کائنات میں جتنی بھی چیز ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ان سب کا بادشاہ بنا دیا ہے۔
اور ان سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ ارشاد کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ۔ اب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے برزخ ایک عالم ہے، لیکن یہاں برزخ اس عالم کے معنی میں نہیں ہے۔ عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اور دنیا کے درمیان جو عالم ہے وہ برزخ ہے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، یہ دنیا میں ہیں، مر جائیں گے برزخ میں چلے جائیں گے، یعنی لوگوں سے پردے میں چلے جائیں گے۔ اب قیامت تک ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جان سکے گا، تو اسی لیے اس عالم کو کہتے ہیں برزخ۔ لیکن برزخ کا معنی ہوتا ہے بیچ کی چیز، جو بیچ میں ہو اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور عالم برزخ کو اسی لیے برزخ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے۔ اور حضور کی ذات برزخ ہے کیونکہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، کہ ایک دست مبارک رب تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا دست مبارک امت مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کی ادھر نچلوں کو ذروں کو اس رب سے ملا رہے ہیں، اس لیے کہ ذروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس عالم بالا سے مل جائے، اس لیے ضروری ہے کہ بیچ میں ایک واسطہ ہو جو ذروں کو عالم بالا سے ملا دے، اس رب سے ملا دے، اس ذات سے ملا دے۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک۔ مہر قدس رب کی ذات ہے کہ یا رسول اللہ ہم ذرے ہیں لیکن آپ کے ذریعے ہم اس کی بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ یہ بھی ایک منطقی الفاظ بول کر آگے بڑھ گئے آپ۔ حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اب میں اس کی تحقیق میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اب ایک اور شعر سمجھ لیں جس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہاں کہا کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہم ہوئے تیرے۔ اے مولا ہم ناچیز ہیں، کمتر ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہم جس بارگاہ کے ہیں وہ تیرے ہیں۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور ذان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک برزخ ہیں، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم انسانیت اور تمام عالم امکان کے لیے بادشاہ بنا دیا ہے، اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بنا دیا ہے کہ اب رب سے جو بھی ملے گا وہ محبوب کے واسطے سے ملے گا، رب سے جو بھی ملے گا وہ محبوب کے واسطے سے ملے گا۔ لہذا اے لوگو سن لو، معراج کی رات حضور کو بلا کر یہ بتا دیا گیا، یاد رکھیں تفسیر میں ہے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قوسین کہتے ہیں دھنوس کو، یعنی دھنوس کی دو کناروں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بعض لوگوں نے بھووں کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ بھوے بھی تو قوسین کی طرح ہوتی ہے، قوسین کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، کیونکہ عرب کے اندر اسلام سے پہلے کوئی حکومت نہیں تھی، قبیلے کے لوگ آپس میں مل کر اپنے نظام کو چلاتے تھے۔ تو دو قبیلے، تین قبیلے، چار قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے اور آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اپنی طاقت کو مضبوط کر دیتے۔ پھر ان کا دشمن ان کا دشمن
ان کا دوست ان کا دوست، اس طریقے کے وعدے کر لیا کرتے تھے. اور ان کا یہ عہد کب ہوتا؟ ان کا عہد چاند کی اترتی تاریخوں میں ہوتا. چاند کی اترتی تاریخ کون سی ہے؟ یہی 20 سے لے کر 30 تک. انہی تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں اہل عرب کوئی تاریخ طے کرتے اور ہر قبیلے کا سردار جو آپس میں معاہدہ کرتا وہ جنگل میں جا کر اپنی کمان کو دوسرے قبیلے کے سردار کی کمان سے جوڑ دیتا اور ساتھ میں تیر چھوڑتا اور یہ نظریہ رکھتا کہ جو تیر اس کمان سے چھوڑا گیا ہے وہ وہی تیر ہے جو اس کمان سے چھوڑا گیا ہے. مطلب ہے ہمارے دشمنوں اب سمجھ لینا کہ ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ساتھ ہیں. اب اگر تم ان سے دشمنی کرو گے تو ہم سے دشمنی کرنا ہوگی، ان سے دوستی کرو گے تو ہم سے دوستی کرنا ہوگی. عرب کا یہ دستور تھا. عرب میں جب یہ چیز بتانی ہوتی لوگوں کو کہ ہم دونوں ایک ہیں اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے، تو اترتے چاند کی تاریخوں میں اس معاہدے کو طے کیا جاتا تھا اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا. مفسرین نے فکان قاب قوسین او ادنی میں یہ تفسیر ذکر کی ہے کہ اسی دستور عرب کے مطابق، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے مزاج انسانی کے مطابق، اسی لیے یہاں پر کچھ مثالیں ایسی بھی آتی ہے جو مچھر کی بھی ہو مکھی کی بھی ہو، کیونکہ قرآن نے انسان کے مزاج میں جو بات اتر سکتی تھی اسی کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. اور بالخصوص قرآن کا ڈائریکٹ خطاب جو ہوا سب سے پہلے وہ اہل عرب سے ہوا، اور اہل عرب کے جو دستور تھے اس دستور کے مطابق وہ خطاب ہوتا تھا. تو اب بات آئی اس کی کہ محبوب ہم نے تمہیں کائنات کا مالک بنایا ہے، ہم نے تمہیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان بادشاہ بنایا ہے. اب جو تمہارا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو ہمارا ہوگا وہ تمہارا ہوگا. بہت سے لوگ ہوں گے محبوب جو ہماری توحید کے پیچھے تمہاری گستاخی کریں گے، بہت سے وہ ہوں گے جو تمہاری محبت میں ڈوب جائیں گے لیکن ہم کو بھول جائیں گے. آ جاؤ تمہارے قبیلوں اور تمہارے علاقوں کے دستور کے مطابق 27ویں رات کو ہماری بارگاہ میں لامکا پر آؤ، لامکا پر آؤ، ہم فیصلہ کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگوں رب نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو محبوب کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا، جو محبوب کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا. لہذا سن لو، اب جو اس در سے پھرے گا وہ ہماری بارگاہ سے پھر جائے گا، اور جو ہماری بارگاہ سے پھرے گا وہ کسی جگہ کا نہ رہے گا. گویا کی معراج کی رات میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اے لوگو جو اپنی بخشش کے لیے پریشان پھرتے ہوئے نظر آتے ہو، کوئی کسی بت کو پوج رہا ہے، کوئی کسی جن کو پوج رہا ہے، کوئی کسی فرشتے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی لات کی عبادت کر رہا ہے، کوئی عزا کو اپنا ماوا بنائے ہوئے ہے، کوئی لات کو اپنا ماوا بنائے ہوئے ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے. سن لو، ہم نے ان سب سے اپنے معاملات کو ختم کر دیا ہے اور اب صرف محبوب کی ذات سے، مصطفیٰ کی ذات سے ہمارا معاملہ وابستہ ہے. لہذا کل بروز محشر اگر تم ہماری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جانا، تمہاری بخشش قیامت کے دن ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں خوب اپنے محبوب کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو محبوب کی محبت سے مودسن فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.